انہوں نے جب ناتا توڑا ائمہ کرام سے، حقیقت میں غیر مقلد کے معنی یہ نہیں کہ وہ تقلید کرنے والا نہیں ہے، بلکہ تقلید کرنے والوں کے مقابلے میں صرف یہ 4 اماموں کی تقلید چھوڑ کر، اس کی چورو سے لے کر، اس کی بیٹی سے لے کر، اس کے میلاد کے مقرر سے لے کر، اس کے امام سے لے کر، اس کے جو ہے نام نہاد شیخ الحدیث سے لے کر، ہر ایک کی تقلید کیا کرتا ہے۔ ہم ایک امام کی تقلید کرتے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اس کی رگ و ریشے میں، خون کے قطرے قطرے میں تقلید بھری ہوئی ہے۔ یہی میرا شیطانی جو یہاں پر آیا تھا بیجاپور کے اندر، ایک جگہ جلسہ تھا، ایک صاحب نے کہا کہ میں حضرت سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، تو سوالات بھیجے گئے اور جیسا اس نے جواب دینا چاہا دے دیا۔ درمیانی لوگ کہنے لگے آپ اپنے مولانا صاحب سے پوچھ لیجئے، اپنے امام صاحب سے پوچھئے، کیوں آپ ہمارے امام صاحب سے، ہمارے مولانا سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو کہا کہ نہیں، میں ان کی زبانی سننا چاہتا ہوں، رفع یدین کے بارے میں، تراویح کے بارے میں اور مصافحے کے بارے میں الگ الگ سوالات تھے جو لوگ کر رہے تھے۔ تو جب سوالات کی بجاڑ ہونے لگی اور سوالات کثرت سے ہونے لگے تو وہ صاحب کہنے لگے کہ تمہیں ہمارے مولانا پر اعتبار ہے، بھروسہ ہے؟ اگر وہ حدیث کے حوالے سے کہہ دیں کیا تم ان کی بات کو مان لو گے؟ تو ان صاحب نے کہا ٹھیک ہے، ہم دونوں مسجد میں چلیں گے، سر پر قرآن رکھیں گے، اللہ کی قسم کھائیں گے، اگر وہ یہ کہیں کہ حنفیت غلط ہے، اللہ کی قسم توبہ کر کر میں اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں گا اور اس کا مرید ہو جاؤں گا اور اس کا مقلد ہو جاؤں گا۔ اور اگر وہ کہے کہ نہیں صاحب حنفیت صحیح ہے، کیا تم حنفیت کو قبول کر لو گے؟ تم اہل حدیث کے مسلک لامذہب ٹولے سے نکل کر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مقلد بن جاؤ گے؟ دونوں نے قسم کھائی، فوراً اس نے دامن پکڑ لیا اور کہا کمبخت، امام کی بات مانے تو ہم مقلد، اس میرا شیطانی کی بات مانے تو ہم جو ہے تو غیر مقلد اور ہم جو ہے مقلد، تو یہی تو ہے تقلید۔ تو کہہ رہا ہے اگر وہ کہیں گے تو مان لیں گے، اسی کا نام تو تقلید ہے۔ ایک کی نہیں مانتے، سینکڑوں کی ماننا پڑے گا۔ دھوکہ دیتے ہیں۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ سے پہلے کون سا مسلک تھا؟ پوچھتے ہیں بھئی تم حنفی ہو یا محمدی ہو؟ اب سامنے والا بیچارے جسے جو چھوٹے موٹے نماز کے روزے کے مسائل معلوم نہیں، وہ حیران پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بڑا ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا نام بڑا ہے، کہے گا کہ میں محمدی ہوں، تو پھر کہتا ہے کہ ان کے مسلک پر کیوں چلتے ہو، ان کے طریقے پر کیوں چلتے ہو؟ جب آقا کا طریقہ قرآن میں ہے، آقا کا طریقہ حدیث میں ہے، تو آپ اس پر کیوں نہیں عمل کر لیتے براہ راست؟ کوئی منع نہیں کرتا کہ آپ قرآن پر عمل نہ کریں، حدیث پر عمل نہ کریں، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن سوال یہ ائمہ نے جو مسائل کو مرتب کیا، ان ائمہ نے قرآن اور حدیث کا جو نچوڑ نکالا، اجتہاد کر کر، قیاس کر کر، کیا وہ قرآن کے مقابلے میں ہے یا قرآن ہی کا ایک حصہ ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے صاحب تم میسور میں ہو یا انڈیا میں ہو، تو یہ دونوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، میسور خود جو ہے انڈیا میں ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی حنفی کہتا ہے، حنفی محمدی ملک ہی میں ہے، اس کے مقابلے کے اندر کوئی الگ مذہب نہیں، کوئی الگ مسلک نہیں، بے وقوف بناتے ہیں یہ لوگ۔ اب اس کو کوئی پوچھے تیری بیوی کا تو شوہر ہے یا تو تیرے بچوں کا باپ ہے، کیا مطلب ہے؟ دونوں معنی صحیح ہیں، یہ اس کے اپنے بچوں کا باپ بھی ہے اور یہ بیوی کا شوہر بھی ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلتا ہے، آپ کی تقلید کرتا ہے، تو وہ محمدی پہلے ہے اور بعد میں جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مقلد ہے۔ سینکڑوں افراد کی یہ تقلید کیا کرتے ہیں۔ لوگوں کہتے ہیں امام صاحب آئے بعد میں، پہلے لوگ کس کی تقلید کیا کرتے تھے؟ ان کو پوچھو، امام بخاری بعد میں بخاری شریف کو لکھا، بعد میں امام مسلم نے مسلم کو لکھا، امام ترمذی نے ترمذی کو لکھا، کتابیں بعد میں لکھی گئی۔ ان کتابوں کے لکھنے سے پہلے لوگ کون سی حدیث پڑھا کرتے تھے؟ بتایا آ کر۔ تم کہتے ہو امام صاحب سے پہلے کون سا مسلک تھا؟ امام بخاری سے پہلے کون سی حدیثیں تھی؟ وہی حدیثیں تھی جو منتشر تھی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان کو جمع کیا۔ وہی حدیثیں جو منتشر تھی، امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے جمع کیا، امام داؤد رحمت اللہ علیہ نے اس کو جو ہے اس کے اندر جمع کیا، امام نسائی نے جمع کیا۔ تو اسی طریقے سے امام صاحب نے اپنے گھر سے، اپنے باپ دادا کے گھر سے کسی مسئلے کو گھڑا نہیں، جو مسائل منتشر تھے ان مسائل کو یکجا کیا۔ ارے ان کمبختوں سے پوچھو قرآن شریف کتنے لہجوں میں نازل کیا گیا، کتنی جو ہے طریقوں سے قرآن شریف آقا کے زمانے میں پڑھا جاتا رہا،
اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کلام پاک صحابہ کرام کے مشورے سے اجماع سے مرتب ہوا، ان کم وقتوں سے پوچھو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کون سا قرآن پڑھا جاتا تھا؟ دھوکہ دیتے ہیں میرے بھائی، دھوکے میں نہ آؤ۔ جب تک تو داڑھی مڈاتا رہے، جب تک تو شراب پیتا رہے، اور جب تک تو جوا کھیلتا رہے، اور جب تک تو ماں باپ کی نافرمانی کرتا رہے، اور جب تک کیرم بورڈ کھیلتا رہے، انٹرنیٹ کے اندر بیٹھ کر بلو فلمیں دیکھتا رہے، کبھی یہ لامذہب ٹولے کا کوئی فرد آ کر نہیں کہے گا ارے تم کیا کر رہے ہو، داڑھی مڈا کر جرم کر رہے ہو، بلو فلم دیکھ کر جرم کر رہے ہو، گندے کام کر کر جرم کر رہے ہو۔ یہ کرتا کیا ہے؟ تاک میں لگا رہتا ہے کہ جماعت والے، تبلیغ والے جب کسی کو منوا کر اللہ کے گھر لے کر آتے ہیں تو جب توا گرم ہو جاتا ہے تو شیطان جس طریقے سے نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ ایک شیطان کے مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں، میاں بیوی میں لڑائی ڈالنے کا ایک محکمہ ہے، اور تجارت کے اندر تجارتی کروانے کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، علماء میں لڑانے کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے۔ اسی طریقے سے شیطان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے کہ نمازوں کے اندر وہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ اس کی خاص صفت ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہا گیا کہ جنات میں سے بھی وسوسہ ڈالنے والے ہیں، جیسے جنات میں شیاطین میں ہیں ایسے لوگوں میں سے بھی ہیں۔ اب وسوسہ ڈالے گا کہ تمہاری نماز حنفی ہے کہ تمہاری نماز محمدی ہے۔ آؤ دیکھو دین کہاں نازل ہوا؟ مکے میں۔ دین کہاں سے پھیلا؟ مدینے سے۔ چلو دیکھیں مکے میں رفع دین ہو رہا نہیں ہو رہا؟ رفع دین ہو رہا ہے، آمین زور سے ہو رہی ہے، اور مدینے میں رفع دین ہو رہا ہے، آمین بالجہر ہو رہا ہے۔ تو دیکھو جہاں سے دین پھیلا وہاں مکے میں اور مدینے میں رفع دین بھی کر رہے ہیں، آمین زور سے بھی کہہ رہے ہیں۔ مکے کے دین کو مانتے ہو یا مدینے کے دین کو مانتے ہو یا کوفہ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دین کو مانتے ہو، خامخواہ ذہن خراب کیا جا رہا ہے، کیسٹ لگائی جاتی ہے، دیکھو بھائی یہ تو ہمارا باپ نہیں ہے، ہمارا بھائی نہیں، یہ رفع دین کر رہا ہے اور سینے پر ہاتھ باندھ رہا ہے۔ میرے بھائی سراسر دھوکہ ہے، سراسر دھوکہ ہے۔ آج تک اللہ کی قسم کوئی غیر مقلد نہ مکے میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک نہیں آیا۔ اس کی دلیل یہ آج بھی حرمین شریفین کے اندر 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی جاتی ہے، اور ان کم وقتوں کا جنازہ، ان کی ہر عادت، ان کی ہر خصلت نرالی ہے، اور امت مسلمہ سے ان کی ہر عادت جدا ہے۔